بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 2 رکعتیں پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے۔ علامہ سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ فوائد و مسائل۔ رکوع سے پہلے اور بعد رفع یدین کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، اسی طرح جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو دونوں ہاتھ بھی اٹھاتے، رفع یدین کرتے اور رکوع سے سر مبارک اٹھاتے ہوئے سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے۔ سجدہ میں جاتے وقت رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے کندھوں کے برابر رفع یدین کرتے اور جب رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر تحریمہ کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں کندھوں کے بالمقابل اٹھاتے اور جب اپنی قرأت پوری کر چکتے اور رکوع کرنے کا ارادہ کرتے تو بھی اسی طرح کرتے، یعنی رفع یدین کرتے، اور جب رکوع سے اٹھتے تو بھی اسی طرح کرتے، یعنی رفع یدین کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھنے کی حالت میں کبھی بھی نماز میں اور اپنے دونوں ہاتھ نہیں اٹھاتے، اور جب 2 رکعتیں پڑھ کر تیسری کے لیے اٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اسی طرح اٹھاتے، یعنی رفع یدین کرتے اور اللہ اکبر کہتے۔ ابو داؤد کہتے ہیں ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جس وقت انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی کیفیت بیان کی تو کہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، یعنی رفع یدین کرتے، یہاں تک کہ انہیں اپنے دونوں کندھوں کے بالمقابل کر لیتے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہتے تھے۔ مالک بن حریث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے، جب رکوع کرتے اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے، یہاں تک کہ انہیں اپنے دونوں کانوں کی لو تک لے جاتے۔ بشیر بن نحیل کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ہوتا تو رفع یدین کرتے وقت آپ کی بغل دیکھ لیتا۔ عبید اللہ بن معاذ نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ لاحق ابو مجلس کہتے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ نماز میں تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہیں ہو سکتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز سکھائی تو آپ نے تکبیر تحریمہ کہی اور رفع یدین کیا، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں گئے تو دونوں ہاتھ ملا کر آپ نے انہیں اپنے دونوں گھٹنوں کے بیچ میں رکھ لیا۔ جب یہ خبر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے کہا، سچ کہا میرے بھائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے، پہلے ہم ایسا ہی کرتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کا، یعنی دونوں ہاتھوں سے دونوں گھٹنوں کے پکڑنے کا حکم دیا۔